जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान ने एक तवील दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। और लेकिन जंग तो हमने लड़ी, लेकिन आज भी पाकिस्तान के जो वो लोग जो डिसीजन मेकिंग में जिनका रोल है, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि जब हम लफ्ज़ जिहाद इस्तेमाल करते हैं, या जब हम ये बात करते हैं कि हमें कहीं पे जुल्म सितम हो रहा है, तो वहाँ पे किस तरह उसको उसके बारे में रिस्पॉन्ड करना है। एक पाकिस्तानी खातून पार्लियामेंटेरियन है, मैं उनकी एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी होगी। वो कह रही हैं कि हमें ऐलान जिहाद कर देना चाहिए इसराइल के खिलाफ। हमें अपनी इकोनॉमी, डिफेंस, अपनी नेशनल सिक्योरिटी, इन चीज़ों को किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन इन खातून की आप बात सुनिए, ये क्या कहती हैं, और फिर मैं इस पर तबसरा करता हूँ। जो इसराइल ने हमारे बहन भाइयों के साथ वहां पे किया है सर, अब ये बात पे वाजे हो जाना चाहिए कि अब उसके खिलाफ जिहाद के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने हमारे बच्चे और औरतों को जुल्म कर रहे हैं सर, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं सबसे पहले जिहाद में जाऊंगी सर, मेरा नाम सबसे पहले जिहाद में डाला जाए, और मैं सबसे पहले अपने फलस्तीन बहन भाइयों को उन नासूरों से छुड़ाऊंगी जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात एक औरत का धब्बा कामिला हारिस ने किया सर, जिसने उस एक्ट को जो इसराइलियों ने औरतों और मर्द, ये इन्होंने आगे वो एक इसी तरह की बात कर रही हैं। लेकिन क्या इनको पता है कि पाकिस्तान की जो सिपह सलार हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक स्पीच की थी 6 सितंबर को GHQ में। उन्होंने कहा था कि जो मोनोपोली ऑफ वायलेंस, मोनोपोली ओवर वायलेंस है, वो स्टेट के पास है। तो आपको, इन मैडम को, ये जो हमारी पार्लियामेंटेरियन है, इनको पता है कि अगर कल को जिहाद का बात आती है या आपने कहीं पे जंग की बात आती है, तो ये जो बात होती है, ये रियासत फैसला करती है, ये स्टेट फैसला करती है। ये पाकिस्तान का कोई ऐरा गैरा एक बंदा उठ के ये फैसला नहीं कर सकता कि हमें कहाँ जिहाद करना है। और माजी में हम इन चीजों को भुगत चुके हैं। हम अफगानिस्तान में जो जिहाद हुआ, जो कश्मीर में जिहाद हुआ, हम क्या उसको भुगत नहीं सके? हमें पता नहीं है कि उसकी इंटरनेशनल रिपरकशंस क्या हुए, हमारी सोसाइटी किस तरह टूटी, हम किस तरह अंदर से खोखले हुए, क्लैशनकोफ कल्चर आया, यहाँ पे ड्रग्स कल्चर आया। क्या हमें इन चीजों का नहीं पता? कि हमें आज भी नहीं पता कि हमें आपको आज भी नहीं पता कि दहशतगर्दी की जंग में हमने ये बताया कि जिहाद किसने करना और किसने नहीं करना। वो भी आपके खिलाफ जिहाद कर रहे थे, रियासत भी उनके खिलाफ जिहाद कर रही थी। कोई पता है आपको इस चीज का? और दूसरा, मैडम जो बात कर रही हैं कि जिहाद की करना, डायलॉग नहीं करना अब हमने। मैडम, आपको पता है कि डायलॉग, आप हर दौर में डायलॉग ही करते हैं, और डायलॉग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप जिहाद कर सकती हैं, सही, आपकी क्या इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं? क्या आपकी इतनी जो पॉलिटिकल क्लाउट है? और दूसरा, हमें ये भी बात करनी चाहिए और इन मैडम से पूछना चाहिए, पाकिस्तान में हजारों लाखों करोड़ों लोग इनकी तकरीर सुन के खुश हो रहे हैं कि भाई जब जो रियासत है उसकी क्या जिम्मेदारी है। और जिहाद की और बहुत सारी शक्लें होती हैं। आप आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, लेकिन किसी को यह हक नहीं पहुंच सकता कि वो रियासत की मर्जी के बगैर और स्टेट अपरेटस और पाकिस्तान के अदारों की मर्जी के बगैर और पाकिस्तान की हुकूमती मशीनरी के अलावा इस तरह की जो है वो गैर जिम्मेदार बयानात दे, जिससे रियासत का मजाक उड़े। क्या ये किया जा सकता है? क्या हमें ये करना चाहिए? और जब वो बात कर रही थी मैडम ये वाली, तो जिनका मैंने जिक्र किया, तो उस वक्त बीच में उन्होंने कुछ उलमा हजरात भी हमारे दिखाए, और वो उलमा हजरात जो थे वो तालियां बजा रहे थे, डेस्क बजा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे कि ये जो खातून ने बात की है, हम तो इस तरह की बातें करना चाहते हैं, लेकिन हम अगर करेंगे तो लोग कहेंगे देखें जी वो पाकिस्तान के जो उलमा हैं वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। और वो एंजॉय कर रहे थे। और मैडम जो है वो जज्बाती हो रही है, इमोशनल हो रही है। ये तो किसी 8वीं क्लास के 10वीं क्लास के पढ़े लिखे किसी बच्चे से पूछें कि जिहाद किन कंडीशंस में करना चाहिए, जिहाद होता क्या है। आप जिहाद को इतना लूज टर्म है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब बात करते हैं जनाब
کہ میں جب گھر سے دفتر جاتا ہوں تو میرے لیے وہ جہاد ہی ہوتا ہے. مطلب جہاد کو آپ نے اتنا زیادہ نارمل اپنے ڈسکورس میں شامل کر لیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جہاد کی آپ نے, ہمیں آج یہ تو ثابت کرنا چاہیے کہ جہاد کرتے کیسے ہیں, اور یہ پبلک, یہ ٹی وی پہ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ ڈسکشنز ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے اور اس طرح کی جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ, انفارچونیٹلی یہ پڑھے لکھے تو نہیں, اس طرح کا طبقہ لگتا جو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیسیژن میکنگ اپریٹس میں پہنچ چکے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کی لیڈرشپ کی, گورنمنٹ کی, اداروں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سفارشوں سے یا اپنی پارٹیوں کو سپورٹ کر آ کے پارلیمنٹ میں تو پہنچ جاتے ہیں, بٹ دے نیور انڈرسٹینڈ کہ بھائی کس طرح کی ٹرم. اب یہ جو خاتون ہے یہ جب اس طرح کی باتیں کرے تو پوری دنیا کا میڈیا اس کو اٹھا نہیں رہا؟ کیا پوری دنیا کا میڈیا اس پہ بات نہیں کر رہا کہ ایک پاکستانی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ یہ باتیں کر رہی ہے کہ میں جہاد پہ جانا چاہتی ہوں؟ اور مزے کی بات یہ ہے, اور یہ وہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے میرا نام لکھیں جہاد کے لیے, یعنی کہ مجھے سب سے پہلے انکلوڈ کیا جائے, بعد میں کسی اور کو انکلوڈ کیا جائے. مانا کہ آپ کے جذبات بڑے ہائی ہوں گے, آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں پہ ناانصافی ہو رہی ہے, تو جو اس وقت پاکستان اگر ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان کے فورن منسٹر اس وقت بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے, لیکن سم ہاؤ وی شوڈ اپریشیٹ کہ بھائی دس از دی اونلی وے کہ آپ جو پریفرڈ ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں دنیا کی, آپ ان کا استعمال کرتے ہیں فار گیننگ دا میکسیمم لیوریج ان سچ کائنڈ آف اے سچویشن. ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے. جتنا ارسپانسبل بیہیویئر پاکستان میں یہ پیلسٹائن کے ایشو کو لے کے دیکھا جا رہا ہے, اتنا کہیں بھی نہیں دیکھا جا رہا. اور ہمارے جو بیہیویئرز ہیں, ہمارے جو نظریات ہیں, ان کو بہت زیادہ پھر ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھو یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ بات کہہ دینا کہ ہمارے پاس جہاد کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے جہاد کن کنڈیشنز میں ہوتا ہے, کس کے خلاف جہاد ہوتا ہے. آپ کی آج کے دور میں اگر جہاد کرنا ہو تو اس کی کیا کنڈیشن ہے, آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے. اور آپ جو ہے وہ جسٹ پبلک لائم لائٹ لینے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا معاشرے میں ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ لانے کے لیے, میرا نہیں خیال پاکستان کی کسی ٹیلی ویژن میں ان کا انٹرویو بھی کیا ہو, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو میڈم ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں جو کہ نہ ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے, نہ ہم نے جو دہشت گردی کی جنگ لڑ کے جو قربانیاں دی ہیں, نہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو ان میڈم کو کوئی تھوڑی ایجوکیشن چاہیے کہ بھائی جہاد کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کون لوگ جہاد کو کر سکتے ہیں, اور پھر اس کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور اس میں آپ کی کیپیبلٹیز, کیپیسٹیز اور آج کے زمانے کے جو طور طریقے ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں. آپ کو انٹرنیشنل لا کو بھی سمجھنا ہے. جو سب سے بڑی چیز میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستانی پارلیمنٹیرینز آر انسکولڈ ان فارن افیئرس, دے آر انسکولڈ. اسکولنگ ہے ہی نہیں ان کی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسک فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کس طرح کی بات کرنی ہے جس سے آپ کا پتہ چلے کہ بھائی آپ لوگ کیا ہیں. پوری دنیا میں اسکولنگ ہوتی ہے جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کی, لیکن یہ جب مرضی جو مرضی بات کر دیتا. وہ ہمارے کہیں جو فواد چودھری صاحب ہیں, انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی بات کر دی بھارت کے حوالے سے, وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے. وہ ایاز امیر صاحب ہیں پی ایم ایل این کی, انہوں نے کس طرح کی بات کر دی جناب کے, اور جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ تھی, جو کہ ممکن ہی نہیں کہ بھی ایسے ہو سکتا ہے. اور اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ الٹا آپ اپنے وطن کی کو دفاع کریں, آپ اپنے وطن کی الٹی انسلٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے سیشنز ہونے چاہیے فارن پالیسی پہ. ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے جب اس طرح کا انٹرنیشنل کرائسس ہو جاتا ہے تو ان کو پریزنٹیشنز دیا کریں. I would request the Pakistani Foreign Office, Pakistani Foreign Minister and the National Security Advisor of this country کہ ان لوگوں کو پریزنٹیشنز دیا کریں بڑے پیمانے پہ, تاکہ جب لوگ اپنا منہ کھولیں تو اس منہ کھولنے سے پہلے یہ ایٹ لیسٹ یہ اندازہ لگا سکیں کہ پاکستان کی کیا کمپلشنز ہیں, پاکستان کی ریاست کی کیا پالیسی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں اکثر بھی کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو پاکستان میں ان کے ایک رہے امیر رہے, آئی تھنک جناب پروفیسر خورشید صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو اپنی دفاعی پالیسی میں شامل کرے.
اب دفاعی پالیسی وہ 5,000 کلومیٹر ہے یہاں سے، تو اب یہاں سے کیسے دفاع کریں اسرائیل کا؟ مطلب وہاں چلے جائیں ہم. آپ لوگوں نے معاشرے کو ایک جسے انہوں پنجابی کہتے ہیں کھدو بنا رہے سڑنا، کھدو بناتا ہے، ادھر ڈنڈے مار دیو لوکاں نو، ادھر ڈنڈے مار دیو لوکاں نو تباہی لا چھڑی انہاں لوکاں نے جناب. بیچارے وہ عوام جو ہے ان کو کبھی کوئی بندہ آتا ہے ان کو ماڈریٹ تھاٹس دیتا ہے، کوئی آتا ہے ان کو رائٹ ونگ تھاٹس دیتا ہے، کوئی آتا ہے مذہبی تھاٹس دیتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم نے کس طرف جانا ہے. اور عوام بیچاری وہ ہر ایک بندے کے ہاتھ میں تو آج کل سوشل میڈیا ہے. 16 کروڑ 17 کروڑ لوگ تو پاکستان میں اس وقت جی اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں، اور وہ 16 کروڑ جو بندہ ہے وہ جس کے ہاتھ میں 17 کروڑ بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اس کے ہاتھ میں فیس بک بھی ہے. سب سے پہلے تو فیس بک آتی ہے، واٹس ایپ آتا ہے. اس طرح کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، لوگوں کے امیج بنتے ہیں، سوچ آتی ہے، خیالات آتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ دیکھو خاتون نے کتنی اچھی بات کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا یہ جو پیسو ریڈیکلائزیشن ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا پرابلم ہے. ہم نے کبھی اس پہ سوچا نہیں اور بات بھی نہیں کی. اور خدارا جو ہمارے فورن آفس ہے اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو ان بڑے بڑے معاملات پہ بریفنگ دیا کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ایڈوائز کریں، ان کو گائیڈ کریں. تھنک ٹینکس ہونے چاہیے. یہاں پہ اسلام آباد میں تھنک ٹینک بھی ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری اسٹڈیز، جس کو یورپین یونین اور بڑے بڑی جو امبیسیز ہیں سپورٹ کرتی ہیں تاکہ ایجوکیٹ کریں ہم پاکستانی پارلیمنٹیرینز کو. لیکن انفارچونیٹلی یہ جاتے ہیں سموسے پکوڑے کھا کے وہاں سے آ جاتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ ایون بادر کہ وٹ از جو پارلیمنٹ کا بزنس ہے اس کو کس طرح چلانا ہی ہے، کس طرح کا ایک فورن پالیسی ڈسکورس وہاں پہ ہونا چاہیے. سو دس از دا رائٹ مومنٹ. ہمیں انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. وی نیڈ ٹو لک انورڈ. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے ٹو لک انورڈ، دا چیلنجز وی آر فیسنگ. اور اس طرح کے جو نیم حکیم لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ معاشرے کو مزید ریڈیکلائز نہ کریں. تھینک یو.